سر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون ہے؟ سر کوئی لڑکی ہے۔ لڑکی؟ جی بھیجو اندر۔ لڑکی کے نام سے اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ سگریٹ کو پیروں تلے روند کر وہ اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ٹک کی آواز سے دروازہ کھلا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ ایک 22 سالہ لڑکی، بلیک جینز وائٹ شرٹ، گلے میں اسکارف، کھلے بال، آنکھوں پر گلاسز اور میک اپ زدہ چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ میں؟ پہچان لو، ملک ظفر خود ہی۔ کون ہو لڑکی جو میرا نام بھی جانتی ہو؟ شاہوں کی اولاد ہوں۔ ملک نام تو سنا ہوگا۔ شاہوں کے نام پر ملک کی آنکھوں میں خوف کا سایہ ایک بار ابھرا تھا جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ ہا ہا ہا، تم اپنی عزت لٹوانے خود ہی پہنچ گئی۔ نہیں ملک، سودا کرنے آئی ہوں۔ کس کا؟ تمہیں یاد ہے تم نے عاضر شاہ کا قتل کیا تھا، جسے ابھی تک سب ایکسیڈنٹ کا نام دیتے رہے ہیں؟ بڑی معلومات ہے میرے بارے میں۔ کیا چاہتی ہو؟ ایک انسان۔ کون؟ دلاور شاہ کا بیٹا زمان شاہ۔ میں کیسے دے سکتا ہوں تمہیں؟ اس کی شادی ہو گئی ہے ملک، تمہیں بس ایک کام کرنا ہے، اس کی بیوی کو اس سے بہت دور کرنا ہے، بہت دور۔ اور جانتے ہو اس کی بیوی کون ہے؟ عاضر شاہ کی بیٹی حور۔ کیا؟ ہاں ملک، میں تمہیں تمہارا شکار دے رہی ہوں، اس کی دونوں بیٹیاں، اور تمہیں 2 کے بدلے مجھے صرف 1 دینا ہے۔ تم کوئی ہوشیاری تو نہیں کر رہی میرے ساتھ؟ نہیں، میں تو ہاتھ ملانے آئی ہوں، تو پھر سمجھو کام ہو گیا۔ ویسے بھی عاضر شاہ کی بیٹیاں کوئی عام چیز نہیں میرے لیے۔ اوکے پھر ڈن، چلتی ہوں میں۔ 2 نہیں 3 شکار کروں گا میں، بلبل برباد کر دوں گا شاہوں کو انہی کے ہاتھوں۔ زمل کے جانے کے بعد اس نے کہا، ارمان آج کالج آیا تھا اور آتے ساتھ ہی نظروں نے زارا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ وہ دشمن جان سامنے ہی سر کتابوں میں دیے بیٹھی تھی۔ زارا؟ جی سر۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں سر۔ اوکے بیٹھ جاؤ۔ آسمان کو اس کی سرخ آنکھیں اس کے رونے کا پتہ دے رہی تھی۔ لیکچر دیتے وقت بھی اس کی آنکھیں بار بار زارا کو دیکھ رہی تھیں۔ زارا؟ جی سر۔ میرے آفس میں آ کر میری بات سنو۔ اوکے سر۔ کلاس ختم ہونے کے بعد ارمان اپنے آفس میں آ گیا۔ میں آ جاؤں سر؟ ہاں آؤ۔ جی سر۔ یہاں بیٹھو۔ ارمان نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا بولا۔ ادھر دیکھو۔ جی؟ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ نہیں سر ویسے ہی۔ زارا بتاؤ مجھے بیبی، دوست سمجھو مجھے۔ ارمان اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر سہلا رہا تھا۔ سر وہ کیا؟ سر مجھے ہاسٹل سے نکال دیا میم نے۔ کیوں؟ سر پتہ نہیں، وہ کہہ رہی تھی میں تم جیسی کو ہاسٹل میں نہیں رکھ سکتی۔ سر اب میں کہاں جاؤں گی؟ اگر گھر گئی تو چچی جان کا وہ برا سا بیٹا میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، میں کہاں جاؤں گی سر؟ اچھا رونا نہیں، میں کرتا ہوں کچھ۔ زارا ادھر دیکھو، میری بات سنو دھیان سے۔ جی سر۔ زارا
تم نکاح کر لو میرے ساتھ۔ جی کیوں سر؟ ارمان کو اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی، لیکن وہ بہت سیریس بات کر رہا تھا، اسی لیے دبا گیا۔ بیبی وہ اس لیے کہ اگر آپ میرے ساتھ نکاح کر لیتی ہیں تو آپ کو گھر بھی نہیں جانا پڑے گا اور ہاسٹل بھی نہیں۔ پھر میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس؟ کیا مطلب؟ آپ کی پاکٹ میں رہوں گی میں؟ اوہ ہو نہیں، میرے گھر رہو گی۔ تو آپ کی ممی نہیں ڈانٹیں گی آپ کو؟ اس لیے تو بول رہا ہوں نکاح کر لیتے ہیں۔ لیکن سر مجھے شرم آئے گی، وہ دوپٹہ منہ میں ڈال کر شرمانے والے انداز میں بولی۔ ارمان کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر لوں گا نکاح پر، نو پرابلم۔ اوکے سر، تو چلو پھر چلیں۔ کہاں؟ بتاتا ہوں، چلو تو۔ ارمان زارا کو ولید کے فلیٹ پر لے آیا تھا، جہاں وہ لوگ آ کر اکیلے میں انجوائے کرتے تھے۔ زمان اور ولید کو وہ سب کال کر کے پہلے ہی بتا چکا تھا اور وہ سب آ چکے تھے۔ ارمان اسے سمجھا لے بیٹا، نکاح کیسے ہوتا ہے، اتنی سی ہے بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ بھائی آپ تو رہنے ہی دیں، آپ دونوں کی بیویاں جتنی ہیں اتنی سی نہیں۔ چل تیری مرضی، میرا تو کام تھا مشورہ دینا۔ ممی پاپا کو کیوں نہیں بتایا تم نے؟ زمان کی کرخت آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بھائی وہ کیا؟ بھائی وہ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے فیصلے خود کرو۔ نہیں بھائی، آپ کو بتایا تو ہے۔ میں نے گھر اس لیے نہیں بتایا، وہ گھر پر حور کی ٹینشن چل رہی ہے نا، اس لیے۔ چل زمان چھوڑ یار، بتا دیں گے گھر ٹھیک وقت آنے پر۔ ولید تم ہر الٹے کام میں اس کا ساتھ دیتے ہو، گھر پر بھی تو ہی بتائے گا۔ جو حکم میرے آقا۔ اب نکاح شروع کریں کیا؟ ہاں بلا لو مولوی کو۔ مولوی تو آ گیا، بس آپ کا ہی انتظار تھا۔ چل مسکے نہ لگا۔ اور کچھ ہی دیر میں زارا ارمان کا ارمان بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد سب گھر والے واپس جا چکے تھے اور ارمان زارا کے لیے کھانا لینے گیا تھا۔ زارا اپنے ڈریس کے بیڈز سے کھیل رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ ہیں؟ یہ لائٹ کیوں گئی؟ سر کہاں ہیں آپ؟ سر کہاں ہیں؟ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز گھر آ جائیں۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی اور روتے ہوئے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ ارمان گھر میں داخل ہوا تو اندھیرے اور چیخوں نے اس کا استقبال کیا۔ او خدا، اسے کیا ہوا؟ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور موبائل کی لائٹ آن کر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو زارا گھٹنوں میں منہ دیے رو رہی تھی۔ زارا، زارا یہاں دیکھو کیا ہوا۔ وہ لائٹ، اندھیرا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ارمان کے سینے سے چپکی ہوئی اپنا ڈر بتا رہی تھی اور ارمان اس کی قربت میں کہیں اور ہی نکل چکا تھا۔ وہ کافی دیر اسے سینے سے لگائے چپ کرواتا رہا۔ زارا یہاں دیکھو بیبی، لائٹ آ گئی ہے۔ نہیں سر پلیز ہٹے نہیں۔ ارمان نے اٹھنا چاہا تو اس نے اس کی شرٹ کو اور زور سے پکڑ لیا اور ساتھ چپک گئی۔ یار سر کہنا تو بند کرو، ارمان نام ہے میرا۔ جو بھی ہیں آپ، پلیز نہیں جائیں۔ جا کہاں رہا ہوں؟ کھانا نکالنے لگا ہوں۔ مجھے نہیں کھانا کھانا، پلیز۔ زارا پلیز میرا ضبط مت آزماؤ۔ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کروا لینا۔ میری شدت نہیں سہ پاؤ گی تم، اس لیے مجھے اٹھنے دو۔ اس نے اسے دور کر کے کھڑا ہونا چاہا تو زارا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ وہ دھڑام کر کے زارا کے اوپر گرا۔ اس کا نازک وجود اس کے دیو کے نیچے دب چکا تھا۔ ارمان مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
پلیز چھوڑ کر نہ جائیں۔ بس ارمان کی برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے لمس سے ایسا لگا تھا جیسے نئی زندگی مل گئی ہو، ہر طرف رنگ بکھر گئے ہوں۔ اور زارا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیا تھا۔ جب اس کی سانس بند ہونے لگی تو اس نے ارمان کو پیچھے ہٹانا چاہا۔ کہاں یہ مصیبت اس نے خود ڈالی تھی اپنی جان پر، اب اسے بھگتنا بھی تھا۔ اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اب اس کے ہونٹ اس کی گردن کا سفر کر رہے تھے۔ گردن پر ارمان کا دہکتا ہوا لمس پا کر اس کی جان نکلی تھی۔ ارمان نے اس کی گردن پر لو بائٹ کیا تو اس کی چیخ نکلی۔ کیا ہوا؟ نکل گئی چیخ، کہا تھا نا نہیں سہ پاؤ گی۔ ارمان آپ بہت گندے ہیں۔ ہاں میری جان، میں ایسا ہی ہوں۔ چلو آؤ سوتے ہیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ ارمان نے اس کا سر اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور اسے اپنے آغوش میں لے کر لیٹ گیا۔ زمان اپنے کمرے میں آیا تو حور جاگ رہی تھی۔ میرا بیبی سویا نہیں؟ وہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچھا میں سلاتا ہوں۔ زمان کے ساتھ بلینکٹ میں گھس گیا اور اسے بچوں کی طرح اپنے ساتھ لگا کر سلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں حور سو چکی تھی۔ پاگل کر کے چھوڑے گی مجھے۔ زمان نے اس کی گال پر کس کیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ادھر ولید کمرے میں آیا تو روح سو چکی تھی۔ کپڑے چینج کر کے وہ روح کو اپنے حصار میں لے کر سو گیا کیونکہ اسے روح کو ہگ کیے بغیر نیند نہیں آتی تھی نا۔